اسٹوڈنٹس آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ سبجیکٹ آپ کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ پڑھنے کا دل کرتا ہے، ان کے لیکچرز لینے کو دل کرتا ہے، اور گھر آ کے بھی آپ اس کو بڑے شوق کے ساتھ آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ بک کھولتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کو نیند آ جاتی ہے، یا اس سبجیکٹ کے بارے میں سوچ کے بھی نا آپ کو ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ سبجیکٹ ویک لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، کچھ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ویک نہیں ہوتا، کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ لیٹس سپوز اگر آپ کا میتھ کا سبجیکٹ وہ ویک ہے، آپ وہ ڈھونڈیں کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کا وہ سبجیکٹ ویک ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کلاس میں ٹیسٹ ہوا ہو، جب ٹیسٹ ہوا تو آپ کے اس ٹیسٹ میں نمبر کم آئے اور ٹیچر نے کہہ دیا جی یہ سبجیکٹ جو ہے تمہارا ویک ہے، میتھ کی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے ایک اور بار ٹرائی کیا، پھر میتھ میں نمبر کم آئے، تو آپ کے مائنڈ میں اب ایک یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ سبجیکٹ میرا ویک ہے اور میں اس کو نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے لیے پھر کوشش نہیں کرتے، آپ اس کو ٹرائی نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سبجیکٹ، دیکھیں میں نے اگین آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، سبجیکٹ کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ٹیچر کے پڑھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ آپ کی جو لرننگ ایبلٹی ہوتی ہے، جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ الائن نہیں ہو رہا ہوتا، وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ میں نے کئی ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جن کا ایک سبجیکٹ بڑا ویک تھا، اس سبجیکٹ میں ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، جیسے ہی ان کا ٹیچر چینج ہوا ان کو وہ سبجیکٹ آسان لگنا شروع ہو گیا، اس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی اور وہ اس میں بڑے اچھے گریڈز لینا شروع ہو گئے۔ بعض اوقات جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، مسئلہ اور پرابلم جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کے اندر ہوتا ہے، ان کے پڑھانے کے سٹائل میں ہوتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ ویک ہے۔ سبجیکٹ ویک نہیں ہوتا، یہ ٹف نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ جو ہوتا ہے اگر وہ ویک ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، آپ اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سبجیکٹ میں تو آپ کے نمبر آ گئے، دوسرے سبجیکٹ میں نمبر کم ہوئے تو اوورآل جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے افیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے گریڈز ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر آگے کالجز میں جا کے یا یونیورسٹیز میں آپ کو آگے ایڈمیشن نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ویک ہے نا، تو ویک جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ سے دو چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ نمبر 1، ٹائم۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو سپوز کریں کہ آپ کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا دوست ہے ایک، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، دوسرا جو ہے آپ کا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ جی آؤ ہم جو ہے وہ کتاب پڑھنے چلتے ہیں لائبریری میں، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو آپ کا دل کیا کرے گا؟ آپ کا جو دوست جو کرکٹ کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام آپ کے پسند کا ہے، آپ کا اس میں زیادہ دل کرتا ہے، آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ آپ کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے، لہٰذا یہ والا پورشن آپ کا کیا ہوگا؟ ویک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جو چیز اس کو آسان لگتی ہے وہ اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، اور جو چیز اس کو مشکل لگتی ہے وہ اس کو کم ٹائم دیتا ہے، اور کم ٹائم دینے کی وجہ سے وہ سبجیکٹ اس کا ویک ہوتا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگلی کلاس میں تو پروموٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سبجیکٹ کے جو بیسک کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ اس بچے کے کلیئر نہیں ہوتے۔ آپ سبجیکٹ کو اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمپل سا ایک کام کریں کہ آپ کو وہ چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ ایک ارادہ کر لیں کہ میں اس سبجیکٹ کو جیسے میں باقی سبجیکٹ کو ٹائم دیتا ہوں وہی ٹائم میں اس سبجیکٹ کو بھی دوں گا، روزانہ کی بنیاد پہ میں اس کو پراپرلی ٹائم دوں گا۔ آپ یہ کچھ عرصہ کریں گے، آپ خود فیل کریں گے کہ اب وہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کا ایک تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس سبجیکٹ کے بیسک کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے پریکٹس۔ پریکٹس اینڈ پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ۔ محمد علی قلعے، آپ اس سے واقف ہوں گے، آپ اس کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، شارٹ ویڈیوز ہیں، یہ ایک پنچ مارتا ہے بندہ گر جاتا ہے۔ ایک میدان میں جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو جیسے کھیل سٹارٹ ہوتا ہے یہ ایک پنچ مارتا ہے، اپوننٹ گر جاتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، صحافی پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ محمد علی، کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی کسی کو ایک پنچ مارے اور اس پنچ سے
وہ لاکھوں ڈالر کما لے، تو اس نے کہا کہ ایسا اس لیے پاسبل ہے کہ اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے بھی مجھے 22 سال لگے ہیں۔ تو اس کی پریکٹس ہے، اب یہ اتنی پریکٹس ہے کہ یہ پنچ اب کسی کو چھوتا ہے اگلا گر جاتا ہے۔ سو آپ کوئی بھی سبجیکٹ لیں جس میں آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے، وہ پھر ریزلٹس بولتے ہیں۔ سو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ ویک ہے، آپ نے ٹائم دیا، بیسک کلیئر کر لیا، آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، جتنی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ کی اس سبجیکٹ میں گرپ آ جائے گی۔ تیسرا کام یہ کریں کہ فرض کریں آپ یہ دونوں کام کر چکے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا، آپ ٹیچر دیکھ لیں۔ بعض اوقات آپ جب ٹیچر چینج کرتے ہیں آپ کو ایک دم سے جو ہے اس سبجیکٹ کے اوپر وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے بیسک کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کا جو ویک سبجیکٹ ہے، ویک سبجیکٹ اصل میں ویک نہیں ہے، آپ کے کہیں مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرا سبجیکٹ ویک ہے، آپ مائنڈ سے یہ نکال دیں اور اپنے آپ کو کیا کریں، چیلنج کریں کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے۔